على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے. باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ ذکر اللہ کی کثرت کی طرف توجہ دلا رہی ہے. ذکر معنی یاد، جیسے ہم عرف عام میں بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے یا ہم آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں. ذکر اللہ کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی صفت ہے بندے کی، جسے اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں، مرد ہو یا عورت، یہ حکم دے دیا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ، یعنی کثرت سے، ذکرا کثیرا، کثیرا کا معنی کثرت سے یاد کرو. تو کثرت میں کوئی گنتی یا کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی، بلکہ کثرت کا معنی یہ ہے کہ جتنا ہو جائے زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اسی طرح کی کئی آیات شریفہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں ملتی ہیں. سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا اللہ نے: فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کرتا ہوں، تمہارا چرچا کروں گا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا یا یاد کرتا ہے، عین اس وقت اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کیونکہ نص قرآنی سے ثابت ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں یاد کروں گا. اب حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کو اکیلا یاد کرتا ہے، تنہا، تو اللہ بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہے. اور جب بندہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر
اس کی یاد کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی ذکر، اجتماع میں ذکر، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اجتماع میں یاد کرتا ہے۔ اب اجتماع کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تو ایک ہے، بندے تو بے شمار ہیں۔ ایک بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو ایک اللہ بھی اسے یاد کر رہا ہے، لیکن کئی بندے یاد کر رہے ہیں، اجتماع میں یاد کر رہے ہیں، تو اللہ اجتماع میں کس طرح یاد کرتا ہے؟ اللہ تو ایک ہے، احد ہے، واحد ہے، تو وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جب بندے اس کو اجتماع میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اجتماع میں ان کو یاد کرتا ہے، کیونکہ فرشتے تو بے شمار ہیں، انسانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اپنی جیسی مخلوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، سب خاکی مخلوق ہیں انسان، جب خاکی مخلوق مل کر اللہ کو یاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، ان بندوں کو نوری مخلوق کے ساتھ یاد فرماتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب ظاہر ہے اگر بندہ سوچے کہ میری یاد اللہ کے لیے، اللہ کو یاد کرنا، اور فرشتوں کی یاد، اس میں فرق ہوگا زمین آسمان کا، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جو صفت اللہ نے ان میں رکھی ہے وہ انسان میں نہیں ہے۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کچھ صفات انسانوں میں نہیں ہیں، وہ فرشتوں میں ہیں۔ مثلا عام انسان سوائے نبی کے، سوائے رسول کے معصوم نہیں کہلاتا، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی اہل بیت، نہ کوئی ولی معصوم نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے انبیاء کے اور سوائے فرشتوں کے کوئی اور معصوم نہیں ہے، یعنی پیدائشی طور پر معصوم نہیں ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے محفوظ فرما لیتا ہے۔ صرف نبی، رسول اور صرف فرشتہ یہ پیدائشی معصوم ہے، عصمت اس کے اندر موجود ہے۔ اب فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اللہ کی یاد سے کبھی غفلت کرتا ہے، نہ اللہ کی کبھی نافرمانی کرتا ہے، اور بندے کے اندر یہ سب باتیں موجود ہوتی ہیں۔ بندے اللہ کے نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار بندے ایسے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ انسان ہیں، وہ بندے ہیں، مگر سب کے سب مطیع، اطاعت گزار، فرما بردار نہیں ہے۔ بس جس پر اللہ کرم کر دے وہ فرما برداری کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ بندہ سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، فرشتوں کو نیند نہیں ہے، فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی حاجت نہیں ہے۔ اب کتنا بڑا فرق آ گیا۔ فرشتہ معصوم، فرشتہ کھانے پینے سے بے نیاز، فرشتہ نیند سے بے پرواہ، اور انسان کے ساتھ یہ سب چیزیں لاحق ہیں۔ اب اگر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یاد میں بھی فرق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
ایمان والوں کو حکم دے دیا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی بہت ساری یاد یہ ایمان والوں کی خصوصیات میں سے ہے، بے ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ بے ایمان کے پاس دولت ہو سکتی ہے، بے ایمان کے پاس اولاد ہو سکتی ہے، بے ایمان کے پاس نوکریاں عہدے ہو سکتے ہیں، بے ایمان کے پاس کاروبار ہو سکتا ہے، بے ایمان کے پاس شہرت ہو سکتی ہے، مگر ذکر اللہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر اللہ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق صرف ایمان والوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کی صفت بہت بڑی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا فرما دی کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ اپنے درجے کے اعتبار سے، یہاں درجات کا معاملہ ہے اور توجہ کا معاملہ ضرور ہے، کہ جو بندہ جتنا اللہ کا قرب یعنی نزدیکی رکھتا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا۔ پھر ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ یاد کرنا تو زبان سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا دل سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کچھ پڑھ نہیں رہا، کچھ الفاظ سے ذکر نہیں کر رہا، تب بھی اگر اسے اللہ کی ذات پاک کی طرف دھیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی توجہ ہے، تو وہ ذکر اللہ میں ہے، وہ ذکر اللہ میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو خیال رہتا ہے اللہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں خوف خدا یا اللہ کا خیال، تو وہ ذکر اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ذکر اللہ میں کوئی ایک چیز یا ایک بات یا ایک کام نہیں ہے، ذکر اللہ ایک بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا ایک اس طرح کا سامان ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثلا نماز، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، چاہے فرض پڑھ رہا ہوگا، چاہے واجب، چاہے سنت، چاہے نفل، عین وہ ذکر اللہ میں ہوگا، وہ ذکر اللہ کر رہا ہوگا، اس کا نام ذاکر میں لکھا جائے گا۔ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا۔ جب بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، تو اس وقت عین ذکر اللہ میں ہوگا، اس کا نام ذاکر میں لکھا جائے گا۔ والذاکرین والذاکرات، ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ مرد قرآن پڑھ رہا ہوگا تو ذکر اللہ میں ہوگا، عورت قرآن پڑھ رہی ہوگی تو ذکر اللہ میں ہوگی۔ بندہ اگر تسبیح پڑھ رہا ہوگا، تسبیحات میں سے کچھ بھی، تو ذکر اللہ میں ہوگا۔ بلکہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوگا تو بھی ذکر اللہ ہوگا، کیونکہ عبادت ہے۔ جو چیز عبادت کے اندر شامل ہے، عبادت سے جس کا تعلق ہے، وہ ذکر اللہ کہلا سکتی ہے۔
یعنی اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر وہ ذکر اللہ میں شامل ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے میں اور اللہ کو یاد رکھنے میں شامل ہے۔ اب قرآن مجید جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس لیے ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے جو خود قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہماری طرح، بلکہ وہ اللہ کا ایک کلام ہے، کلام الہی ہے۔ تو اللہ نے اس کو اتارا، اللہ نے اسے نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت آپ دیکھ لیں، حفظ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، جگہ جگہ حفاظ مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، دنیا کے ہر خطے میں ہوں گے۔ پھر اس کی حفاظت، اس کی تلاوت ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا ذکر، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ قرآن ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، کوئی کتاب اتنی زیادہ پڑھی نہیں جاتی، کوئی کتاب اس طرح زبانی یاد نہیں کی جاتی، مگر قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حفظ کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والا بھی ذاکر ہے، ذکر اللہ میں ہے۔ تسبیحات، جیسا میں نے کہا، اگر آپ تسبیح کر رہے ہو، سبحان اللہ، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ تحمید، الحمدللہ، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ جب کوئی یہ پڑھ رہا ہوگا تو وہ ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ، جب کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، جب کوئی یہ پڑھے تو وہ ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تو اب بندہ تقریباً روزانہ نمازوں کے بعد یہ اذکار، یہ تسبیحات پڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد خصوصاً یہ تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے تسبیحات فاطمی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیحات بتائیں اور فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ویسے ہر نماز کے بعد بندہ پڑھے گا، لیکن خاص کر عصر کے بعد اور فجر کے بعد اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ پھر بڑے بڑے اولیاء کرام، اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، جو اکابر، آپ بہت سوں کے نام جانتے ہو، لیکن اولیاء اللہ کی تعداد اتنی ہے کہ آپ سب کے نام نہیں جان سکتے۔ وہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں اکابر، انہوں نے
اپنی اپنی خانقاہوں میں یا اپنے اپنے آستانوں میں اپنی محافل میں ذکر اللہ کو رکھا، جس کو ہم کہتے ہیں اوراد و وظائف، مریدین کو پڑھنے کے لیے دیا اور ان کو پڑھایا ذکر اللہ کے تسبیحات. جیسے ہمارے ہاں بھی قادری مسجد میں ہر جمعرات کو ذکر اللہ ہوتا ہے، بہت عرصے دراز سے ہوتا ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے، بہت سالوں پہلے سے ذکر اللہ ہو رہا ہے. ہر چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شب میں تسبیحات، اوراد، وظائف پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو لوگ ذکر اللہ میں شامل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے. اتنی عمدہ تسبیحات شامل ہیں اس میں ہمارے ہاں ذکر اللہ میں، قرآن سے بھی احادیث سے بھی وہ ثابت ہے، قرآنی آیات بھی اس میں ہیں. تو صوفیاء کرام نے، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے ذکر الہی کے حلقے قائم کیے. حلقے سے مراد اجتماع، حلقہ یعنی دائرہ، کہ لوگ دائرہ کی شکل میں بیٹھ کر اپنے شیخ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ جگہ جگہ ہوتا ہے. اب اس میں ذکر میں اقسام ہیں، اس کی قسم، ذکر خفی اور ذکر جلی. پھر اور بھی اقسام ہیں. موٹی اقسام 2 ہیں. ذکر خفی یعنی قلبی، بغیر آواز کے، دوسرا بندہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کیا ذکر کر رہا ہے. یعنی اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہو نا، آواز سے نہ پڑھ رہے ہو، وہ سری ذکر کہلاتا ہے. ذکر بالسر. اور ذکر خفی اس کو کہتے ہیں، جیسے خفیہ. اور اس کے مقابل جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر بالجہر، ذکر جہری یا ذکر جلی یہ بھی کہا جاتا ہے. وہ آواز سے ہوتا ہے. اور دونوں ذکر اپنی جگہ بڑے افضل، بڑے اہم ہیں. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں، کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ذکر خفی مت کرنا، ذکر جلی کرنا، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ذکر جلی مت کرنا، ذکر خفی کرنا. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض جہالت ہے. دونوں ذکر اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، خصوصیت کے حامل ہیں. جب مرضی آئے کوئی ذکر خفی کر لے، جب مرضی آئے کوئی ذکر جلی کر لے. میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار لکھے ہیں ذکر کے بارے میں. کلیات قادری کتاب ہے، مجموعہ کلام، اس کے اندر وہ اشعار موجود ہیں. اس میں آپ نے فرمایا ہو ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی. یعنی اے بندے تو ذکر خفی کر یا تو ذکر جلی کر، مگر تو حق کی یاد کر. تجھے اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تو ذکر خفی کیوں کر رہا ہے، ذکر جلی کیوں نہیں کر رہا، یا تو ذکر جہری کیوں کر رہا ہے، تو سری ذکر کیوں نہیں کر رہا ہے. کوئی باس پرس نہیں ہے تجھ سے. تیرے دل میں جس طرح کا شوق ہے تو وہ کر لے. چنانچہ صوفیاء کرام نے بھی، بعض نے اپنے سلسلہ میں ذکر خفی کو رواج دیا ہے اور بعض نے ذکر جہری کو رواج دیا ہے. سلسلہ قادریہ میں
روحانی سلسلہ قادریہ جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اس میں ذکر جہری ہے، یعنی اس میں ذکر جہری کو رواج دیا گیا، اور ہمارے یہاں بھی جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر جہری ہوتا ہے۔ ذکر بالجہر پر، اس کے فضائل پر علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ثابت کیا ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی ذکر جہری کو، تو وہ اپنی جگہ افضل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں تو یہ حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن قرآن مجید کے علاوہ احادیث شریفہ میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کے احکام اور ذکر اللہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے فرزند، ان سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے، حدیثیں تو بہت سی ہیں مگر ایک حدیث کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا عمل ہو، وہ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی جہاد تو جان کے خطرے والا ہوتا ہے، تلواروں سے ہوتا ہے، اس میں تو جانیں بھی جا سکتی ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر مجاہد میدان جہاد میں جا کر لڑتا ہے، تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے ذکر اللہ کے مقابلے میں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر اگر ایسا ہو کہ مجاہد اپنی تلوار سے اس قدر لڑے کہ تلوار ٹوٹ جائے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے کوئی، یعنی کہ وہ اتنا جہاد کرے کہ تلوار ہی اس کی ٹوٹ جائے، یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ بہت زیادہ جہاد کرے، بہت زیادہ لڑے اللہ کی راہ میں، تو بات دوسری ہے، ورنہ ذکر اللہ وہ جہاد سے بھی افضل ہے فرمایا۔ اور کئی ایک احادیث ہیں اس بارے میں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔ مجنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، جب دیکھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب دیکھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہ کرو، کوئی نوکری پہ نہ جائے، کوئی کاروبار نہ کرے، بس صرف تسبیح لے لے یا صرف ذکر اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کرے، جب موقع ملے اللہ کو یاد کرے۔ اب اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ذکر اللہ وہ عمل ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کر سکتے، اس لیے کہ بعض عبادات وہ ہیں جس کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نماز ہے، اس کے ساتھ شرط ہے کہ وضو ہونا چاہیے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ قرآن چھونے کے لیے شرط ہے کہ وضو ہو، بغیر وضو کے آپ قرآن ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ لیکن ذکر اللہ کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے، اور وضو بے وضو آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ کے
پاک نام، ان میں سے کوئی بھی نام آپ پڑھ رہے ہوں تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ بھی نام پڑھ سکتے ہو آپ. کوئی بندہ صرف اللہ اللہ ہی پڑھتا رہے تو اس کے لیے کون سے وضو کی ضرورت؟ دن رات ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کامیاب کرے، اللہ بچائے، اللہ مغفرت کرے. تو دن رات ہم اللہ کا نام تو لیتے ہی رہتے ہیں، تو کون سے سارے لوگ وضو میں ہوتے ہیں؟ کیا ہر وقت بندہ باوضو ہوتا ہے؟ نہیں، مگر اللہ کا نام لے لیتا ہے. تو اللہ کے اسماء پاک میں سے کوئی اسم بندہ اگر پڑھے تو اس کے لیے وضو کی قید تو نہیں ہے. تو ذکر اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ بغیر شرط کے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اٹھے اللہ کو یاد کیا، بیٹھے اللہ کو یاد کیا، کھا رہے ہوں تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ذکر اللہ ہو گیا. کھانا ختم ہوا آپ نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا. یہی ہے نا مسنون عمل. سنت مبارکہ سے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت عمل ہے وہ یہی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ. تو یہ ذکر اللہ تو ہے. ابھی آپ نے سنا تسبیح اور تحمید، یہ ذکر اللہ ہے. پھر بات بات پر آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، یہ ذکر اللہ ہے. اس کے لیے کوئی وضو کی قید نہیں ہے، گنتی کی بھی قید نہیں ہے. اب دن رات میں کتنی بار آپ اللہ کا نام لے لیتے ہو؟ یاد رہتا ہے؟ کبھی نہیں رہتا نا. کوئی آپ کو کہتا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا حضرت، آپ کہتے ہو اللہ خیر کرے. پھر کوئی کچھ کہتا ہے دعا کرنا، بیماری اللہ دور کر دے، آپ کہتے ہو اللہ شفا دے. اس طرح سے آپ دن بھر میں کتنی بار اللہ کا نام لے لیتے ہیں. وہ وضو میں بھی ہوتا ہے، بے وضو بھی ہوتا ہے، تو وہ ذکر اللہ ہے. آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے آپ اپنی پلکیں جھپکتے ہو، آنکھوں کی پلکیں، تو آپ دن بھر میں کتنے بار پلک جھپکتے ہو آپ کو کیا پتا؟ کوئی گنتا ہے کیا کبھی کہ کتنی بار پلک جھپکا؟ نہیں. ایسے ہی کتنی بار آپ نے اللہ کا نام لیا، کہاں یاد رہتا ہے کسی بندے کو؟ مگر ہے نا ذکر اللہ. یعنی شعور یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ یہ احساس پیدا کریں کہ ذکر اللہ تو ہے، اللہ کو تو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے. بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، امیری میں اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی خاص ہیئت، کسی خاص کیفیت اور کسی خاص شکل کی ضرورت نہیں. نیت کی ضرورت ہے بس، کہ نیت نیک تو منزل آسان. نیت ہونا چاہیے. اور اتنا ہے کہ اللہ کو خلوص دل کے ساتھ یاد کیا جائے. ذکر اللہ دل سے کیا جائے، مطلب سے نہ کیا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مطلب ہو تو ہی ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور جب پریشانی ٹل گئی تو بندہ بھول جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو صرف وقت پر پڑھنے پر یاد کرتے ہو، ویسے نہیں کرتے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید تھوڑی رکھی ہے کہ جب مشکل آئے تو اللہ کو یاد کرنا اور آسانی ہو جائے تو اللہ کو یاد نہیں کرنا. لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر لگ جاتے ہیں اللہ کی طرف. نماز بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، اور جگہ جگہ جائیں گے کہیں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تعویذات بھی لیں گے، ہے نا، مزارات پر بھی جائیں گے بزرگان دین کی دعا کے لیے، ان کے وسیلے سے. یہ سب کریں گے پریشانی میں. لیکن
ذکر اللہ کا تعلق کسی پریشانی سے تھوڑی ہے. ذکر اللہ کا تعلق تو ہوا وقت ہے. چاہے آپ پریشان ہو, چاہے آپ آسودہ حال ہوں, خوشحال ہوں, خوش ہوں, چاہے غمگین ہوں, دونوں میں ذکر اللہ ہے. چاہے آپ بیمار ہوں, چاہے آپ تندرست ہوں, دونوں حالتوں میں ذکر اللہ ہے. چاہے آپ امیر ہوں, چاہے آپ غریب ہوں, دونوں میں ذکر اللہ ہے. اس لیے کہ ذکر اللہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. مالی عبادت نہیں ہے نا. یہ مال خرچ کرنے میں انسان کو احساس یا خیال آتا ہے کہ یہ مال ہمارا جا رہا ہے, لیکن زبان سے ذکر اللہ کرنے میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ صرف زبان ہل رہی ہے تو زبان پاک ہو رہی ہے. اللہ کے ذکر میں زبان تر ہو رہی ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ذکر اللہ میں بندے کی زبان تر رہے. تر رہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈوبی ہوئی ہو زبان, زبان پر اللہ کا نام آتا رہتا ہو, ذکر اللہ جاری رہتا ہو. اب یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو. اب اس میں ایمان والوں کی صفت آ گئی ہے کہ ایمان والے یاد کریں گے. بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, بہت بڑے شیخ, بہت بڑے صوفی حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی, نام سنا ہوگا آپ نے. ہمارے ہاں ان کی کتاب مثنوی معنوی کا درس ہوتا ہے ہر 17 تاریخ کو چاند کی بعد نماز مغرب. جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کیسی کیسی باتیں اس میں ہم کو سننے کو ملتی ہیں, کام کی باتیں. اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے مولانا روم کی مثنوی کا درس دیا ہے اپنے اپنی خانقاہوں میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, علم دینے کے لیے. مولانا روم نے اس آیت شریفہ کون سی, یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے, اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, تو یہ جو اذکروا اللہ کا لفظ ہے, الفاظ ہیں, اس کو مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے. کیونکہ مولانا روم کی مثنوی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی مثنوی رومی میں جگہ جگہ قرآن مجید کے پیغامات ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں شعر کے اندر, اشعار کی صورت میں, اور احادیث بھی ہیں مولانا روم کی مثنوی. میں نے چند سال پہلے کتاب لکھی ہے مثنوی رومی اور قرآن, اگر آپ کا جی چاہے تو آپ لے کر پڑھ سکتے ہو. اس میں صرف ان اشعار کو میں نے جمع کیا ہے اور ان کی تشریح اور ترجمہ کیا ہے جس میں قرآن کا پیغام موجود ہے, قرآن کی آیت موجود ہے, قرآن کے الفاظ موجود ہیں. 114 اشعار اس کتاب میں موجود ہے. مثنوی رومی اور قرآن یہ کتاب کا نام ہے, وہ یہاں سے مل جاتی ہے آپ کو. میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا روم نے اس آیت شریفہ میں جو لفظ آیا ہے اذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, تو مولانا روم نے شعر لکھا, فرمایا اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست. پہلا مصرع اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست. فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا اذکر اللہ, یہ ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں یہ اوباش آدمی کا کام تھوڑی ہے, بدماش آدمی کا کام تھوڑی ہے, لوفر بندے کا کام تھوڑی ہے, چور گنڈے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو ایمان والے کا کام ہے. اوباش کہتے ہیں بدماش بندے کو, گنڈے کو اوباش بندہ, لوفر.
تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ اذکر اللہ کی جو صفت ہے یہ اوباش کے اندر تھوڑی ہے، یہ تو نیک بندے کے اندر ہے، یہ تو پاک بندے کے اندر ہے، وہ کرے گا اللہ کو یاد. اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست، ارجعی برپائے ہر قلاش نیست. یہ دوسرا مصرع ہے، شعر مکمل ہو گیا. اب دوسرے مصرے میں بھی قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا لفظ مولانا جلال الدین رومی نے لایا. ارجعی قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے سورۃ الفجر کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا اے اطمینان والے بندے، اے وہ بندے جس کی جان اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے، اس کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، اس کو اطمینان ملتا ہے دل کا اللہ کی یاد میں. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ کر آ جا اللہ کے پاس. ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ. راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تو رب سے راضی ہو جائے اور رب تجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس میں لفظ ہے نا ارجعی، تو مولانا روم نے اپنے شعر کے اگلے مصرے میں وہ لفظ لایا. پہلے میں کیا لایا؟ اذکر اللہ. اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست، کہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ ہر غلط بندے کا کام نہیں ہے. نہ وہ اس طرف آتا ہے، نہ اس کو مسجد سے تعلق، نہ اس کو مدرسے سے تعلق، نہ اس کو کسی مجلس اور محفل سے تعلق، نہ اس کو اللہ کے ذکر سے تعلق. وہ تو گنڈا ہے، بدماش ہے، وہ تو خالی حرام خوری میں لگا ہوا ہے. ذکر اللہ کی طرف کیسے آئے گا؟ وہ اس کا نصیب نہیں ہے. اور دوسرے مصرے میں فرمایا ارجعی برپائے ہر قلاش نیست. فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لوٹ کر آ جا، یہ ہر قلاش کا کام نہیں ہے. قلاش معنی مفلس، کہ ایک بندہ جس کے پاس ذکر اللہ کی دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ تو بہت ہے بھائی، روپیہ پیسہ تو کافر کے پاس بھی ہے، مشرک کے پاس بھی ہے، منافق کے پاس بھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہوتا رہے، لیکن ان کے پاس ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف ایمان والے کے پاس ہے. تو فرمایا کہ ارجعی، لوٹ کرا. یہ حکم اور یہ پیغام اللہ نے صرف اس بندے کو دیا ہے جو قلاش نہیں ہے، جس کے پاس دل کے اندر ذکر اللہ کی نعمت بھری ہوئی ہے، ذکر اللہ کی دولت اور سرمایہ اور ذکر اللہ والا مال بھرا ہوا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی کہ آجا لوٹ کر میری طرف. تو بس یہ گفتگو درس قرآن کی آیت شریفہ پر اس وقت ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.